بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دجال اور دجالیت کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا، بہت کچھ پڑھا ہوگا، اور آج کل اس حوالے سے گفتگو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ دنیا جس تیزی کے ساتھ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، جس طرح کے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح کی نئی نئی وبائیں جنم لے رہی ہیں، اس حوالے سے دجال اور دجالیت بڑا سرگرم موضوع رہا ہے۔ جہاں ایک طرف احادیث کے حوالے سے، اپنی تحقیق کے حوالے سے بڑے بڑے علماء کرام اور ماہرین کے حوالے سے دجالیت کے نقصانات کی باتیں کی جاتی ہیں کہ دنیا ایسی ہو جائے گی، وہاں ایسی اور جائے، وہاں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو الحمدللہ اس دجالیت کے آنے سے پہلے اس کا مقابلہ کرنے کا بھی ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس نظام کو پیش کرنے میں ایک اہم کردار ایلن کیسلر کا بھی ہے۔ ایلن کیسلر امریکن ہیں، یہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے ان کی اکثر باتیں بھی سنی ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے جو دجالی نظام آئے گا، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے سیلف سفیشینٹ ویلیجز کا نظریہ پیش کیا ہے، یعنی ایسے کمیون، ایسے کمیونٹیز کا قیام جہاں مطلب تھوڑی تعداد میں یا زیادہ تعداد میں لوگ اپنا بندوبست، ایمرجنسی بندوبست جو کر سکیں۔ یہ جو چین کا سوشلسٹ نظام ہے نا، مودتوں والا، وہاں جو کمیون سسٹم تھا، اصل میں یہ اس سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ یا تو سولر فلیئر کی وجہ سے یا دنیا میں کسی اور بڑی تبدیلی کی وجہ سے 2023 میں، یعنی آج سے 2 سال بعد، بجلی کا جو موجودہ نظام ہے یہ مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو یہ ایلومناٹی ہیں، جو نیو ورلڈ آرڈر والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کا متبادل نظام تیار کیا ہوا ہے، جو دنیا، یہ جتنے بھی ہم ان کی تباہ کن سائنسز دیکھتے ہیں، یہ جو سونامی اور یہ جو موسمی تغیر و تبدل کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ جو طوفان لاتے ہیں، زلزلے لاتے ہیں، یہ بجلی کے تار جوڑنے سے نہیں لاتے۔ یہ ہوا میں موجود جو قوتیں ہیں، جو مطلب یہ سمجھیے کہ آپ کو پتہ ہے فضا میں ہر طرح کی لہریں سفر کر رہی ہیں، نیگیٹو، پازیٹیو، وہ جو میگنیٹک، یہ ان کے تجربات سے یہ بجلی پیدا کرتے ہیں، اور تباہ کن بجلی یا چیزیں پیدا کرتے ہیں جس سے یہ تباہی لاتے ہیں۔ اور اسی تباہی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سولر فلیئر یا کسی اور وجہ سے 2023 میں یہ ایک مرتبہ دنیا کا جو نظام ہے نا بجلی کا، سارا تباہ کر دیں گے، تاکہ اس کے بعد پھر یہ اپنی قوت کے ساتھ سامنے آئیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، ایسی سوچ ہے، جو ہم جیسے خوش عقیدہ لوگ ہیں وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو آپ کو جان لینی چاہیے کہ سرمایہ داری اور جدید بنیادی حقوق کے فلسفے نے ایک حاسد، حریص، لالچی مریض پیدا کیا ہے، جس کا خدا اور نبی صرف پیسہ ہے۔ یہ طالب بالذات جانور ہے، لہذا لذتوں میں اضافے کے لیے اسے ہر وقت مسلسل ہر لمحے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ مغربی فلسفے نے سائنس اور ٹیکنالوجی نے حرص، حسد اور ہوس کی عمومیت کو مفاد عامہ یعنی جنرل ویل کا درجہ دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شیطانی وجود برآمد ہوا۔ ایسا یک رخا انسان، ون ڈائمنشن مین پیدا ہوا، جس کا رخ صرف شہوت، غضب، لذت، دولت اور اس دنیا کے مزوں کی طرف ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ 21ویں صدی میں شمالی کوریا میں 60 لاکھ انسان بھوک سے مر گئے۔ افریقہ کے ملکوں ایتھوپیا، صومالیہ اور سوڈان میں کئی لاکھ انسان جو ہیں وہ قحط سے موت کا شکار ہوئے۔ لیکن جدید سائنس کے بنائے ہوئے طیارے، بحری جہاز، ریلوے، ٹرالر،
ان بھوکے لوگوں تک اناج نہیں پہنچا سکے، کیونکہ ان کے پاس اناج کو پیسے نہیں تھے۔ اور یہ جدید انسان یعنی جو ماڈرن جو سویلائزیشن ہے، ان کو مفت میں اناج مہیا نہیں کرنا چاہتی۔ آج عہد جدید میں ہر ہفتے ہر روز دن میں 2 مرتبہ غلے کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ مغرب کا تخلیق کردہ طلب و رسد کا قانون اور مغربی معیشت کی ایجاد، آزاد منڈی کی معیشت یعنی فری مارکیٹ، اجارہ داریاں، مونوپلیز اور سرمایہ دارانہ نظام مزاج یعنی ایکیومولیشن آف کیپٹل فار دا سیک آف ایکیومولیشن، آزادی، فریڈم، لذت پلیئر کا زیادہ سے زیادہ حصول ہے۔ جدید معیشت و فلسفے نے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بتایا ہے کہ مین از پلیئر سیکنگ اینیمل۔ یہ ہے بنیادی فلسفہ اس کا۔ اور سرمایہ میں اضافے کا مطلب لذت کے حصول میں زیادہ سے زیادہ اضافہ، یعنی کیپٹل فار میکسمائزیشن آف کیپٹل ہے۔ ظاہر ہے اس فلسفے کے نتیجے میں قیمتیں نہیں بڑھیں گی تو اور کیا بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی صورت میں بیان کیا ہے کہ انسان کی ہوس جو ہے یہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ قبر کے کنارے بھی پہنچ جائے نا، اس کی مطلب ٹانگیں قبر میں ہوں، تب بھی اس کی ہوس کم نہیں ہوتی۔ انسان کی اس نیچر کو شیطانیت نے، دجالیت نے ایکسپلائٹ کر کے آج کی دنیا کے لیے قحط کا سا ماحول پیدا کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ خدا کی زمین پہ غلے کی کمی ہے، خدا کی زمین پہ وسائل کی کمی، اتنے وسائل ہیں۔ آپ یقین کیجئے صرف پاکستان اور افغانستان، اگر اس کو سنٹرل ایشیا کو بھی اس میں شامل کر لیں، ان میں اتنے ذخائر موجود ہیں کہ اگلے 1,00,000 سال تک کے انسانوں کے لیے کی ضرورت سے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ لیکن کیا عجب ہے کہ آپ کے پاس سونا ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے پاس تیل ہے، آپ نکال نہیں سکتے، آپ کے پاس اور کرومائٹ ہے اور دوسری دھاتیں ہیں، آپ ان کو نکال نہیں سکتے۔ یہ ایسا ایک شیطانی نظام جو IMF کی شکل میں دنیا پہ مسلط کر دیا گیا، بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان نے آتے ہی پتہ ہے نا، وہ کراچی کے نزدیک جو 2 کھدائیاں شروع کرائی تھیں، رکوا دی۔ کہتے ہیں بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گوادر میں نے 2 کنویں دیکھے ہیں تیل کے بند کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شاہ ایران کے دور کی بات ہے۔ وہ گوادر کا ایسا ہے کہ یہ ایران ایسے اوپر ہے تو یہ سمجھے گوادر نیچے ہے، نیچے کی ڈھلان کی طرف ہے، تو سارا تیل ادھر آتا تھا۔ اب سمگل ہو کے چوری ہو کے تیل وہاں سے آ جائے کوئی بات نہیں، لیکن وہ کنویں بند کرا دے کہ کہیں سک کر کے پاکستان تیل نہ نکال لے سارا۔ یہ بھٹو دور حکومت کی ابتدا کی باتیں ہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ امریکہ کو یا اسرائیل کے یہودیوں کو یا جو بھی یہ منوپلسٹ ہیں، جو منوپلسٹ وہی ہیں، ظاہر ہے یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں، یہ جو وہ جو دجال ہیں، جو دجالیت کے پیروکار ہیں، وہ منوپلسٹ ہیں۔ یہ انسانوں کو، جن انسانوں کے پاس ہیں یہ ذرائع، ان کو استعمال نہیں کرنے دیتے۔ افریقی ممالک میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کیا کیا نعمتیں اپنی رکھی ہیں، یہ ان کو استعمال نہیں کرنے دیتے۔ یہ اس چکر میں ہے کہ ان کو کرونا جیسی 2 دن بیماریوں سے مار دیں گے، سب یہ مر جائیں گے، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہمارا ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے، اس پہ ہمارا حق ہے۔ یہ وہ ہوس ہے، یہ وہ انسانی ہوس ہے جس نے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور دنیا کا امن جو ہے وہ خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے۔ یہ درست ہے کہ جدید جو سائنس ہے وہ غلے کی پیداوار میں اس نے بے تحاشا اضافہ کیا ہے، لیکن اس سائنس و ٹیکنالوجی نے انسان کی حرص و حسد اور ہوس کو غلے کی پیداوار سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ سائنس لذت اندوزی کی جتنی چیزیں ایجاد کر رہی ہے، اس کے حصول کے لیے مسلسل پیسہ کمانے کی دوڑ میں شامل ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ورلڈ بینک،
ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن IMF کے مطابق گزشتہ کئی برسوں سے دنیا میں جتنی غذائی اجناس پیدا ہوئی ہیں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں اتنی اجناس نہیں ہوئی، اتنا غلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود غلے کی قیمت کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس حساب سے بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب غلہ اجناس غذائی اشیاء انسانی ضرورت سے بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں تو دنیا میں قحط کیوں آ رہا ہے؟ لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کی تاریخ میں جس طرح قحط اب پڑے ہیں، جس طرح لوگ بھوکے مرے ہیں، جس طرح قیمتیں چڑھی ہیں، کبھی نہیں چڑھی۔ آخر کیوں؟ پوری انسانی تاریخ انسانی میں دنیا کی 21 تہذیبوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے بھوک سے خودکشی کی ہو۔ اس دور میں غلے کی کثرت کے باوجود خودکشیوں کے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں ضرورت سے زیادہ غلہ پیدا کرنے والا انسانیت کی خدمت کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، حاجت مندوں کی ضرورت کے لیے غلہ پیدا نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے غلہ پیدا کر رہا ہے۔ اس سے پیسے چاہیے، چاہے غلہ پڑا خراب ہو جائے یا ساری دنیا بھوک سے مر جائے۔ یہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ اس کی درندگی، بہمیت، وحشت و ظلمت، اس کے باطن کی تاریخی ذلت و رسوائی اور خباثت اسے غلے کی ضرورت ڈیمانڈ بڑھنے پر اسے غلے کی قیمت زیادہ سے زیادہ کرنے پہ آمادہ کرتی ہے اور یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت کو بڑھاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جو بھی نفس آتا ہے اپنا رزق ہاتھ لے کے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہمیں، مجھے اور میں اس بات میں کوئی شک نہیں، پاکستان کی میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں جتنی زرعی زمین تھی وہ اب بہت کم پڑ گئی ہے۔ ہم نے زمین پہ کنکریٹ بچھانا شروع کر دیا، یہ کر دیا، لیکن ہم اللہ کی اس حکمت کو مانیں کہ جو نفس دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ رزق نہیں اللہ کام کرتا انسانوں کا، یہ انسانوں کی اپنی درندگی ہے، نظام ہے۔ یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ جہاں سے ہم قرضے لیتے ہیں، فلانا بینک، یہ پروگرام، وہ پروگرام، یہ سب ٹھگی پروگرام، یہ سب انسان کی تباہی و بربادی کے پروگرام ہیں۔ اور یہی دجالیت ہے، یہی دجال ہے، اسی کے ذریعے دنیا کا امن تہوبالا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مثال لے لیں، پٹ کے مر جائے حکمران، جو مرضی وسائل پیدا کر لے، مہنگائی جو آ جائے وہ کر لیں۔ آپ سوچئے خدا کا غضب پڑے، 450 سے 500 روپے کلو تک پاکستان میں وہ بیماری والا جو یہ چکن ہے یہ بک رہا ہے۔ کوئی ہے کہ مطلب کوئی سوچنے پکڑنے والا؟ اور اس نے ورلڈ فوڈ پروگرام نے تو اس کو 2021 کو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا قید کا سال قرار دیا اس نے۔ غذائی دنیا میں ختم ہو جائے گی، غذائی کمی واقع ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ وارننگز ہیں اللہ کی، سمجھ جاؤ گے تو بہتری میں رہو گے۔ میں آپ سے اکثر یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را جتنی جگہ بھی گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، اپنے ذرائع خود پیدا کریں۔ یہ سنت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو باغ لگانے کا حکم دیتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، مسلمان جہاد بھی کرتے تھے، شادیاں بھی کرتے تھے۔ یار ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، جانیں۔ جتنے جگہ گھر میں میسر ہو وہاں سبزیاں لگائیں، آپ کے کام آئیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔